السلام علیکم. میرا نام یاسمین حمید ہے اور ہوم اکنامکس کالج سے میں نے گریجویٹ کیا تھا، ماسٹرز کیا تھا 1972 میں. میرا نام اس وقت یاسمین رشید تھا. اب اس کو کئی برس ہو گئے. اس بات کو میں اپنے طور پہ کہنا بھی مجھے تھوڑا سا اچھا نہیں لگ رہا کہ میں نے ٹاپ کیا تھا MSc میں اور مجھے وہاں سے گولڈ میڈل ملا تھا. اور بہت ہی اچھے وہ جو 6 سال ہم وہاں رہے وہ ایک اور ہی طرح کا ایکسپیرئنس تھا. اس وقت یہ کالج میرا خیال ہے بہت دیر نہیں ہوئی تھی اس کو بنے ہوئے. ہماری کلاسز جو ہیں وہ مطلب اس میں کم طالب علم ہوا کرتے تھے، اسٹوڈنٹس کم تھے اب کی نسبت. اب تو یونیورسٹی میں ظاہر ہے یہ ہو گیا ہے تبدیل، تو ظاہر ہے بہت میں گئی بھی ہوں 2-4 دفعہ. ظاہر ہے بہت ہی چیزیں بدل گئی ہیں اور اچھا بھی لگا سب. تو ہمارا بھی زمانہ بہت اچھا تھا. میں ہاسٹل میں رہی 2 سال، میری والدہ اس وقت لاہور میں نہیں تھی. وہ بھی تجربہ بہت اچھا تھا اور ابھی تک ہم دوست جو ہیں آپس میں ہم ملتے ہیں، جانتے ہیں ایک دوسرے کو. تو یہ نئی چیز تھی اس وقت. ہوم اینڈ سوشل سائنسز اس کالج کا پہلے نام تھا اور اس کی طرف اور یہاں پہ بہت سے لوگ، بہت سی اسٹوڈنٹس، لڑکیاں وہ آنا چاہتی تھیں اور اس کا نام بھی بہت تھا. بہرحال بہت اچھا وقت گزرا وہاں. مجھے بیسٹ آل راؤنڈ اسٹوڈنٹ کا بھی ایوارڈ ملا تھا BSc میں، اور پھر ماسٹرز میں جیسے میں نے غالباً آپ کو بتا دیا کہ مجھے گولڈ میڈل ملا تھا. نیوٹریشن میرا مضمون تھا اور ہماری جو گائیڈ تھی میری نیوٹریشن کی وہ مس طلعت اسلم ان کا نام تھا. وہ میرا خیال ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے. اور ہم نے PCSIR میں نے سب جو ایکسپیریمنٹس وغیرہ کیے تھے. تو ایسا تھا. وہ اس زمانے کے دوست ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو بہت باتیں بھی کرتے ہیں اس زمانے کی. میری شادی ہو گئی تھی دوران تعلیم، یعنی میں بھی یونیورسٹی میں تھی، کالج میں تھی، تو بچی بھی تھی. پھر اس کے ساتھ پھر اس کے بعد ہم باہر چلے گئے. میں نے لکھنا شروع کیا اور پھر وہ خود بخود جہاں ہم تھے وہاں پہ بھی لوگ جمع ہوا کرتے تھے، مشاعرے وغیرہ ہوتے تھے. تو انسپریشن ادھر سے ہی آئی اور اس کے ساتھ ساتھ میں لٹریچر سے، اردو لٹریچر سے اور انگریزی کے ادب سے میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ اردو میں لکھا ہے. غزل لکھی ہے اور میرے 5 شعری مجموعے شائع ہوئے، ترجمے بھی کیے، ایڈٹ کیے پاکستانی لٹریچر کے کچھ ایشوز، اور اس میں اسپیشل ایشو خواتین کے اوپر بھی ایک تھا. ایک ترجمہ میں نے انگریزی سے اردو بھی کیا اور اردو سے انگریزی بھی کیا. اور کافی مجھے ایوارڈز ملے اس میں. جو ظاہر ہے آپ کی کتاب کو جب ایوارڈ ملتا ہے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے. ابھی ریسنٹلی بھی جو میری کتاب ہے اس کو 3 ایوارڈز اکٹھے، اٹ واز اے سرپرائز. سو میرا خیال ہے میں خوش ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو ڈسکور کیا، دریافت کیا. طالب علموں کے لیے اگر میں کچھ کہوں گی تو یہ کہنا چاہیے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو دریافت کریں کہ آپ میں کیا، آپ کی اصل چیز کیا ہے جو آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وقت ضائع نہ ہو، آپ کو جلد یہ معلوم ہو جائے اور اپنا راستہ آپ جلدی جس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں اس راستے کا انتخاب کر لیں. اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی یہاں کرتے ہیں اس میں کسی کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی جب تک وہ محنت نہ کرے. ہر چیز اچانک کہیں سے نہیں مل جاتی. ہمیں خیال ہوتا ہے کہ وہ بہت، دیکھیے ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو جب وہ سب چیز حاصل کر چکے ہوتے ہیں، ہم نے ان کا سفر نہیں دیکھا ہوتا، یعنی جو آپ پورا جرنی جس کو کہتے ہیں کہاں سے شروع کیا. تو میں اپنے آپ کو بھی دیکھوں، بعض اوقات مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ سب کتابیں میرے 10-11 میری پبلیکیشن ہیں. تو محنت، اور محنت ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اگر مشقت بھی ہو تو اس کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی جگہ.
یہ ایک بات طالب علموں کو میرا خیال تھا، یہ آپ لوگ آج کل بہت اسمارٹ ہیں ماشاء اللہ، آپ خود بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن یہ ایک بات جو ہے میں اپنے تجربے سے آپ کے لیے میں کہہ سکتی تھی۔ جی، جہاں تک ہوم اکنامکس کالج کا یونیورسٹی اب تو ہے اس کا تعلق ہے، تو میں نے یہاں 6 سال گزارے تھے۔ ہوم اکنامکس کی تعلیم میرے لیے بہت اچھی تھی، اور اب میں سوچتی ہوں کہ فرض کیجیے میں کہیں اور جاتی تو پھر باقی چیزیں جو میں نے زندگی میں کی اور سیکھ لی، یہاں سے جو سیکھا پھر وہ ضائع ہو جاتا۔ تو یہاں جو میں نے سیکھا، اپنے آپ سے انسان کی ملاقات ہوتی ہے، اور جو زمانہ میرا تھا اس میں ہم اسٹوڈنٹس بھی کم تھے، ایک کلاس میں کم اسٹوڈنٹس، اور پھر اس میں ہم اپنے اساتذہ سے بھی بہت قریب تھے۔ تو ایسا کوئی کام نہیں ہے جو آپ اچھی نیت سے اور محنت سے کریں اور اس کا کوئی صلہ نہ ہو۔ اس لیے اس کالج میں میرا تو خیال ہے میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا، مجھے یہاں سے بہت کچھ ملا ہے، بہت میں نے حاصل کیا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے۔ آپ سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کتابیں پڑھ کے امتحان دیں، سیکھنے کا مطلب ہوتا ہے تجربہ، کہ وہاں ہم کتنے لوگوں کے ساتھ رہے، ہماری ٹیچرس تھیں، کس طرح ہم ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن تھا، اور پھر میں تو ڈبیٹس پہ بہت جایا کرتی تھی شہر سے باہر۔ ہمارا ایک ٹرپ بنگلہ دیش کا، ایسٹ پاکستان اس وقت ہوا کرتا تھا۔ ہماری پروفیسر تھیں ٹیکسٹائلس کی، مسز تسلیم، ان کے ساتھ ہم 4 اسٹوڈنٹس گئے تھے۔ وہ آج بھی تصویریں نکال کے ہم دیکھتے ہیں تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ ہم اس زمانے میں واپس چلے گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ تعلیم اچھی ہے، بہت اچھی ہے، اور جس چیز کو خوشی سے جس سے تعلق پیدا کیا جائے، اس کا آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کس وقت کس قسم کا فائدہ ہوگا یا کیسے وہ آپ کو تبدیل کرے۔